السلام علیکم۔ آج ہم پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک بہت ہی دلچسپ موقع پر نظر ڈالنے والے ہیں، سگنیچر ریزیڈنسی ریٹ، جسے ہم مختصراً SSR کہیں گے۔ اچھا، تو جب بھی کوئی ایسی پیشکش آتی ہے، پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ بس ایک اور کمپنی ہے جو اسٹاک مارکیٹ پر آ رہی ہے؟ پہلی نظر میں شاید ایسا ہی لگے، لیکن یہاں کہانی تھوڑی مختلف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ کسی چلتی ہوئی کمپنی جیسے کسی بینک یا سیمنٹ فیکٹری کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ایک محدود مدت کے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری ہے۔ تو آئیے اس فرق کو تھوڑا اور واضح کرتے ہیں کہ آخر یہ ڈیولپمنٹل ریٹ ہوتا کیا ہے اور یہ جاننا کسی بھی سرمایہ کار کے لیے اتنا ضروری کیوں ہے۔ دیکھیں، ایک ریٹ وہ ہوتا ہے جو کوئی پلازا یا شاپنگ مال خرید کر ہمیشہ اس کا کرایہ وصول کرتا رہتا ہے، لیکن ڈیولپمنٹل ریٹ کا کام مختلف ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، پروجیکٹ بناؤ، اسے بیچو اور جو منافع آئے وہ سرمایہ کاروں میں بانٹ دو، بس کہانی ختم۔ تو اہم بات کیا ہوئی؟ اس کی زندگی محدود ہے، تقریباً 4 سال۔ منافع کا انحصار لمبی چوڑی کاروباری ترقی پر نہیں بلکہ صرف اپارٹمنٹس بکنے پر ہے۔ اور ایک اور خاص بات جو ہمارے بہت سے سرمایہ کاروں کے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس کی پوری ساخت شریعہ کے مطابق ہے۔ یہ کوئی ایسا بزنس نہیں جو سالوں سال بڑھتا رہے۔ اچھا، تو اس ساری پیشکش میں سب سے زیادہ دلچسپ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس کی قیمت۔ چلیں ذرا نمبرز پر ایک نظر ڈالتے ہیں کیونکہ اصل کہانی وہیں چھپی ہے۔ تو عوام کے لیے جو قیمت رکھی گئی ہے وہ ہے 14 پاکستانی روپے فی یونٹ۔ لیکن اگر ہم اس پروجیکٹ کے اثاثوں کی آج کی تاریخ میں قیمت دیکھیں، جسے نیٹ ایسٹ ویلیو یا NAV کہتے ہیں، تو وہ ہے 18 روپے اور 39 پیسے۔ اور یہ ہے اصل کہانی۔ جو چیز آج 18.5 روپے کی ہے وہ 14 روپے میں مل رہی ہے، یعنی سیدھا سیدھا تقریباً 24% کا ڈسکاؤنٹ۔ یہی وہ چیز ہے جو سرمایہ کاروں کی توجہ کھینچ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سرمایہ کاری پیسہ بنائے گی کیسے؟ اچھی بات یہ ہے کہ اس کا بزنس ماڈل بہت ہی آسان اور سمجھ میں آنے والا ہے۔ یہ جملہ اس پروجیکٹ کی پوری روح کو بیان کرتا ہے۔ یہاں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی نئی ایجاد نہیں ہے۔ سارا کھیل صرف ایک چیز کا ہے، پروجیکٹ کو وقت پر بنانا اور بیچنا۔ پروسیس بہت سیدھا ہے۔ سب سے پہلے کراچی میں نیا ناظم آباد کے اندر ایک بہترین جگہ پر زمین لی گئی۔ اب اس پر 104 اپارٹمنٹس اور کچھ دکانیں بنیں گی۔ پھر ان کو بیچا جائے گا اور آخر میں جو بھی منافع ہوگا وہ سیدھا یونٹ ہولڈرز میں تقسیم ہو جائے گا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ہر سرمایہ کاری میں کچھ نہ کچھ رسک تو ہوتا ہی ہے، اور اس جیسے تعمیراتی پروجیکٹ میں تو خطرات بہت حقیقی ہوتے ہیں۔ ان پر بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑے خطرات تو پروجیکٹ کو بنانے سے جڑے ہیں۔ اگر تعمیر میں دیر ہو گئی یا سیمنٹ اور سریے کی قیمتیں آسمان پر چلی گئیں تو منافع کم ہو سکتا ہے، اور اس سب کے اوپر ملک کے معاشی اور سیاسی حالات کا بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ کچھ اور بھی خطرات ہیں جن کا تعلق گورننس سے ہے۔ مثلاً جو بڑے سرمایہ کار یعنی اسپانسرز ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں، وہ لسٹنگ کے فوراً بعد اپنے یونٹس بیچ سکتے ہیں، اور مینجمنٹ چاہے تو یونٹ ہولڈر سے پوچھے بغیر اس میں نئے پروجیکٹس بھی شامل کر سکتی ہے۔ تو ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ یہ سرمایہ کاری کیسی ہے اور کس قسم کے سرمایہ کار کے لیے بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ایک طرف تو بہت مضبوط مثبت پہلو ہیں، جیسے کہ قیمت میں بڑا ڈسکاؤنٹ، کراچی کی بہترین لوکیشن اور یہ کہ پروجیکٹ پر کوئی قرض نہیں ہے۔ دوسری طرف تعمیراتی رسک، مہنگائی کا خطرہ اور ملک کی غیر یقینی معاشی صورتحال جیسے منفی پہلو بھی ہیں۔ تو ہماری ٹیم نے اسے کیسے ریٹ کیا ہے؟ دیکھیں، بزنس کوالٹی کو 10 میں سے 6 نمبر ملے ہیں، لیکن ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے منافع کی صلاحیت 7.5 پر ہے۔ رسک لیول زیادہ ہے اور یہیں سے بات واضح ہوتی ہے۔ اسے لمبے عرصے تک رکھنے کے لیے صرف 4 نمبر ملے ہیں، لیکن ایک درمیانی مدت کے ٹیکٹیکل موقع کے طور پر اسے 10 میں سے 8 نمبر دیے گئے ہیں۔ اور یہی اس سارے گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے خرید کر بھول جایا جائے۔ یہ ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص سرمایہ کاری ہے جس کی ایک طے شدہ مدت ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے کہ یہ موقع کس کے لیے ہے؟ کیا یہ سرمایہ کاری کسی کے پورٹ فولیو میں فٹ ہوتی ہے؟ کیا مقصد ایک محدود مدت کا زیادہ رسک والا پروجیکٹ ہے جس میں زیادہ منافع کی امید ہے، یا پھر ایک ایسا بزنس ڈھونڈنا ہے جو سالوں سال دولت بناتا رہے؟ فیصلہ ہر ایک کو اپنی حکمت عملی دیکھ کر کرنا ہے۔